Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to دعوت اہل حدیث ٹی وی. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، میرے اسلام کے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا موضوع ہے کسی مسلمان کو ذلیل کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا خون، عزت، مال کو حرام ٹھہرا دیا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے مسلمان اپنے رب العالمین کے اس حرام کردہ چیز کو پامال کرتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خانہ کعبہ بیت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے کعبہ، آپ کا عزت، آپ کا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کا عزت آپ سے بھی زیادہ ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے تمہارے اوپر ایک دوسرے کا خون حرام ٹھہرا دیا ہے، ایک دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانا حرام ٹھہرا دیا ہے، ایک دوسرے کے عزت کو پامال کرنا اللہ رب العالمین نے حرام کیا ہے یہ عمل. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان تمام باتوں کے باوجود کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اتنا مقام مرتبہ دیا ہے، اتنا عزت دی ہے، اس کے باوجود آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بھی بہاتا ہے، خون بھی اس سے محفوظ نہیں ہے. ایک مسلمان اٹھتا ہے دوسرے مسلمان کے مال کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ایک مسلمان اٹھتا ہے دوسرے مسلمان کے عزت اور آبرو کو بھی نقصان پہنچاتا ہے. بالکل یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ یہ کام حرام ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو حرام ٹھہرا دیے ہیں. کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یہ آج امت مسلمہ کا ایک شیوا بن چکا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کرتا ہے. ہماری مجلسوں کی حال یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے 4-5 بندے، ایک دوست غائب ہے، موجود نہیں ہے مجلس میں، جو حاضرین ہیں غائب جو بندہ ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں کہ بھائی وہ بندہ اس طرح ہے، وہ اس طرح ہے، اس نے یہ کیا ہے. یعنی اس کے عیوب اور نقائص کچھ حقیقی ہوتی ہے، کچھ الزامی ہوتے ہیں، اس کے اوپر الزام لگاتے ہیں، وہ باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. آج ہمارا یہ شیوا بن چکا ہے کہ ہمارا مشن وہ یہ بن چکا ہے کہ مسلمان کو کس طرح ذلیل کیا جائے، حالانکہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جان کی مانند ہے. ایک مسلمان جس طرح اپنے لیے ایک چیز کو پسند کرتا ہے تو حقیقی مسلمان اور مومن یہی ہے کہ وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے گا. لیکن آج ہم اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، میری عزت کو نقصان نہ پہنچے، میرے مال دولت کو نقصان نہ پہنچے. اپنے لیے اس بات کو پسند کرتے ہیں لیکن اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے یہ بات نہیں پسند کرتے ہیں. تو ایک کامل مسلمان اور حقیقی مسلمان کی علامت اور نشانی نہیں ہے. آج امت مسلمہ کا یہ طریقہ رہا کہ وہ مسلمان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. آپ دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر اگر اللہ سبحانہ و تعالی نے کسی بندے کو مقام دیا ہے، عزت دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، تو ادھر جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے مقام اور مرتبے کو کم کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے، اس کے عزت کو خراب کرنے کے لیے وہاں پر اس کے نقائص، عیوب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یہ مقام دیا ہے، یہ عزت اللہ رب العالمین نے دی ہے، اس کے اندر کمی لے کر آئے. اور یہ بات ذہن نشین رکھے
کہ عزت اور ذلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر سارے لوگ انس اور جن اس بات پر جمع ہو جائے کہ کسی مسلمان کی عزت، وہ عزت جو رب العالمین نے اس کو عطا فرمائی ہے، اس کے اندر کمی لے کر آئے، کبھی بھی وہ کمی اس کے اندر نہیں لا سکتے ہیں۔ اور اگر اللہ رب العالمین کسی کو ذلیل کرنا چاہیں، سارے لوگ انس و جن جمع ہو جائے، اول سے لے کر آخر تک جمع ہو جائیں اس بات پر کہ اس کو عزت دے، مقام دے، شرف دے، لیکن رب العالمین نہیں دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی مقام اور عزت نہیں دے سکتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے اور اسی طرح امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ نے اپنی مشہور کتاب، حدیثوں کی کتاب مسند احمد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو ذکر کیا ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ اور اسی طرح ابو طلحہ بن سہل الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی مسلمان شخص کو کسی ایسی جگہ میں ذلیل کرنا چاہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو مقام عزت دی ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو کسی مقام پر عزت شرف دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بندہ اٹھے کہ بھائی ادھر لوگ اس کا عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اس کو ایک مقام ملا ہے، اور ادھر اس کو ذلیل کرنا چاہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس کو ذلیل کرے، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اس بندے کو اس مقام پر ذلیل اور رسوا کرے گا جہاں پر یہ بندہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگے گا کہ رب العالمین میری مدد کرو، الہ العالمین مجھے عزت دو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اسی مقام پر اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریوان کے اندر جان کے دیکھے کہ بھائی میرے اندر تو یہ عیب، یہ نقص تو نہیں ہے مسلمان کو ذلیل کرنے والی، اگر ہے تو اس وعید سے اپنے آپ کو بچا دیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی مسلمان کو اس جگہ پر ذلیل کرنا چاہتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین نے اس کو عزت دی ہے، تو یہ بات ذہن نشین رکھنا کہ رب العالمین بھی تجھے وہاں پر ذلیل کرے گا جہاں پر تجھے اللہ کی مدد حاصل کرنی ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین مدد نہیں کرے گا بلکہ تجھے ادھر ذلیل اور رسوا کرے گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مسلمان کی مدد کرے اسی مقام پر، اس جگہ پر کہ وہاں اس کے عزت کا مسئلہ ہو، آبرو کے اندر کمی آ رہی ہو، اور وہاں آپ اس مسلمان کی مدد کرے، اس کے عزت کا خیال رکھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وہاں پر آپ کا مدد کرے گا جہاں اللہ رب العالمین کی مدد کے لیے آپ مجبور ہوں گے، اللہ رب العالمین کی مدد آپ کو چاہیے ہوگی، اس وقت اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آپ کا مدد کرے گا۔ تو ہم میں سے جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس مقام پر میری مدد فرمائے، مجھے عزت دے جہاں پر میں مجبور ہو چکا ہوں، مغلوب ہو چکا ہوں، تو آپ کو چاہیے کہ ایک مسلمان ہے، اس کے عزت کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے خون کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ اس کی مدد کریں، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین آپ کا مدد کرے گا۔ اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی مسلمان کی مدد میں ہوتا ہے اللہ رب العالمین بھی اس بندے کی مدد میں ہوتا ہے۔ تو آج ہم میں سے جو بندہ اس بات کو پسند کرنا چاہتے ہیں کہ رب العالمین اس مقام پر میری مدد کرے جہاں پر میں بے یار اور مددگار ہوں، میرے پاس کوئی مدد کے لیے نہ ہو، میں مجبور ہو چکا ہوں، اللہ رب العالمین میری مدد کرے، تو آپ کو چاہیے کہ اپنے مسلمان کی مدد کرے۔ اس کے غیر موجودگی میں لوگ اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، لوگ اس کے عزت کے بارے میں بول رہے ہیں، یا اسی طرح اس کے مال خون کے بارے میں بول رہے ہیں، آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی مدد کرے، اس کی حفاظت کرے، رب العالمین احکم الحاکمین تیرے حفاظت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جامع ترمذی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ جمع ہوں گے، وہاں پر ایک مسلمان موجود نہیں ہے، غائب ہے، یا حاضرین اس کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، اور ان موجودہ حضرات میں سے ایک بندے نے کہا کہ نہیں، وہ بندہ اس طرح نہیں ہے، شاید آپ کو غلط فہمی لگی ہوئی ہے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اس کی دفاع کر دے، اس کی عزت آبرو کی دفاع کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے اپنے بھائی کی عزت
غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کی، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کل قیامت والے دن اس بندے کے چہرے سے جہنم کے آگ کو دور کر دے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان کو عزت دیں، مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ اگر اس طرح کرتے ہیں تو یہ اس طرح ہے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ خود ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جتنے مسلمان ہیں دنیا میں آ چکے ہیں، دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور یہ آئیں گے، رب العالمین سب کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ان سب کے دنیا کے اندر بھی ان کے عیوب، نقائص، گناہوں پر پردے ڈال دینا، اور آخرت کے اندر بھی الہ العالمین سب مسلمانوں کی عزت، سب مسلمانوں کے عیوب اور نقائص کے اوپر پردے ڈال دینا۔ الہ العالمین ہم آپ سے دعا کرتے ہیں، الہ العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما دینا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ دعوت اہل حدیث ٹی وی کی منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بے شمار دینی اور تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپڈیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔